ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے دل سے یہ سوال پوچھیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تباہی کسی دشمن کے تیر سے نہیں بلکہ آپ کی اپنے گھر کے کھلے ہوئے دروازوں سے آتی ہے؟ وہ کون سا زہر ہے جو اپنوں کے لبادے میں چپکے سے آپ کے سکون، آپ کی عزت اور آپ کی برکت کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے؟ آج ہم اس تلخ اور لرزہ خیز حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، جسے جاننے کے بعد آپ اپنے سب سے قریبی رشتہ دار کو بھی اپنے گھر کی دہلیز پار کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ہزار بار سوچیں گے۔ یاد رکھیے، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو باہر نکل جائے تو انسان کو عرش سے فرش پر لا پھینکتے ہیں، اور کچھ امانتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بار دوسروں کے ہاتھ میں چلی جائے تو پوری زندگی کا پچھتاوا بھی انہیں واپس نہیں لا سکتا۔ آئیے سنتے ہیں وہ انتباہ جو آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آج اپنے دل میں ایک عہد کر لو، کوئی کتنا بھی اصرار کرے، کوئی کتنا بھی ناراض ہو جائے، کوئی کتنا بھی اپنا ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے خون کے رشتے کو بھی اپنے گھر کی 7 چیزیں کبھی مت دینا۔ اگر آج آپ کا سگا بھائی، بہن، چچا، ماموں یا کوئی ایسا خون کا رشتہ جس پر آپ آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں آپ سے آپ کے گھر کی یہ 7 یا ان 7 میں سے کوئی ایک بھی چیز مانگ لے تو کیا آپ فوراً اس کے حوالے کر دیں گے؟ ذرا ٹھہریے، کیونکہ ہر رشتہ محبت کا نام ضرور ہے مگر ہر رشتہ ہر راز کا امین نہیں ہوتا۔ آج ہم جن 7 چیزوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ سونا، چاندی یا دولت نہیں بلکہ وہ ایسی چیزیں ہیں جن پر آپ کے گھر کا سکون، عزت، اعتماد، برکت اور مستقبل کا کھڑا ہوتا ہے۔ اگر جذبات میں اگر آپ نے یہ 7 چیزیں اپنے خون کے رشتوں تک کو دے دے تو ممکن ہے نقصان باہر سے نہیں بلکہ وہیں سے شروع ہو جہاں آپ نے کبھی خطرے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ محترم ناظرین، اگر خدا نہ کرے تم نے اپنے ہی خون کے رشتے کو اپنے سگے بھائی، بہن، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ یا کسی بھی عزیز کو ان 7 یا 7 میں سے چیزوں میں سے صرف ایک چیز بھی دے دی تو پھر یاد رکھنا اس کے بعد اگر تمہارے گھر کی برکت ختم ہو جائے، رزق تنگ پڑ جائے، چلتا ہوا کاروبار اچانک رک جائے، میاں بیوی کے درمیان محبت کی جگہ نفرت آ جائے، اولاد نافرمان ہو جائے یا گھر کا سکون تمہارے ہاتھوں سے ریت کی طرف پھسلنے لگے تو پھر کسی پر جادو کا الزام مت لگانا، کسی رشتہ دار کو قصوروار مت ٹھہرانا اور ہر آنے والی مصیبت کو نظر بد کا نام بھی مت دینا، کیونکہ بعض تباہیاں باہر سے نہیں آتی، انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اگر واقعی تم اپنے گھر کی عزت، سکون، رزق، محبت اور آنے والی نسلوں کی خوشیاں محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو چاہے سامنے تمہارا سب سے قریبی خون کا رشتہ ہی کیوں نہ کھڑا ہو، وہ محبت سے مانگے، ضد کرے، بار بار اصرار کرے یا تمہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کرے تو ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز بھی اس کے حوالے مت کرنا۔ ایک لمحے کی نرمی پوری زندگی کا پچھتاوا بن سکتی ہے، اور یقین مانو جب حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تو شاید اس وقت پچھتانا، آنسو بہانا، افسوس کرنا یا اپنا سر پکڑ لینا بھی کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار کھل جائے تو انہیں بند کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر کوئی شخص آپ کے دروازے پر بار بار آئے، بار بار محبت جتائے، بار بار یہ احساس دلائے کہ آخر ہم اپنے ہی تو ہیں، تو خبردار صرف اسی ایک جملے پر اپنے گھر کے سب سے قیمتی امانت اس کے حوالے مت کر دینا، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، چاہے خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ ضد کرے، اصرار کرے، ناراض ہو جائے، پھر بھی اپنے گھر کی یہ چیز کبھی کسی کو مت دینا، کیونکہ بعض اوقات انسان دشمن سے نہیں اپنوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرنے کی قیمت ادا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کی بربادی باہر سے آتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر گھروں کی تباہی اس دن شروع ہوتی ہے جب گھر کا دروازہ نہیں، اعتماد دروازہ ہر آنے والے کے لیے کھول دیا جاتا ہے، پھر ہر آنے والے آہستہ آہستہ گھر کی خوشیاں بھی جان لیتا ہے، کمزوریاں بھی، اختلافات بھی اور راز بھی۔ اسی لیے پہلی چیز یاد رکھو، اپنے گھر کے سکون کا راستہ ہر شخص کو مت دکھاؤ، ہر آنے والے کو اپنے گھر کے اندر جگہ مت دو، ہر ملنے والے کو اپنے دل کا محرم مت بناؤ، ہر رشتہ دار کو اپنے گھر کی خاموشیوں کا امین مت سمجھو، کیونکہ کچھ لوگ گھر میں قدم رکھنے نہیں آتے،
घर کی بنیادوں تک پہنچنے آتے ہیں، اور جب ایک بار کسی کو تمہارے گھر کے اندر تک رسائی مل جائے تو پھر وہ صرف مہمان نہیں رہتا، تمہارے سکون، تمہارے اعتماد اور تمہارے گھر کی دیواروں کے درمیان موجود فاصلے بھی دیکھ لیتا ہے۔ یاد رکھنا، گھر اینٹوں سے نہیں حدوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس دن تم نے ہر شخص کے لیے اپنے گھر اور اپنے دل کے دروازے کھول دیے، اسی دن تم اپنے سکون کی حفاظت کمزور کر دی۔ اسی لیے کوئی کتنا بھی اصرار کرے، چاہے وہ تمہارا اپنا خون ہی کیوں نہ ہو، اپنے گھر کے سکون کا دروازہ ہر شخص پر کبھی مت کھولو۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی تباہی کسی دشمن کے ہاتھوں نہیں بلکہ اپنی ہی زبان کے ہاتھوں خرید لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سامنے بیٹھا شخص میرا اپنا ہے، میرا خون ہے، میرا خیر خواہ ہے، اس لیے اسے اپنے رزق، اپنی کمائی، اپنی تنگی، اپنے قرض اور اپنے کاروبار کی ہر بات بتا دینا کوئی نقصان نہیں۔ مگر یاد رکھو، ہر رشتہ ہر راز کا حقدار نہیں ہوتا۔ کوئی کتنا بھی مانگے، کوئی کتنا بھی اصرار کرے، کوئی کتنا بھی اپنا ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے گھر کے رزق کی چابی کبھی کسی کو مت دینا، چاہے وہ تمہارے خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا سوچو، جس دن لوگوں کو تمہاری جیب کا راستہ معلوم ہو گیا، اسی دن سے تمہاری عزت کا حساب بھی شروع ہو جائے گا۔ اگر تم کہو کہ الحمدللہ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، تو کچھ دلوں میں حسد جاگ اٹھے گا، کچھ نظریں تمہاری خوشحالی گننا شروع کر دے، اور کچھ لوگ تمہیں صرف دولت کی نظر سے دیکھنے لگیں گے۔ اور اگر تم ہر ایک کے سامنے یہ رونا شروع کر دو کہ کاروبار بیٹھ گیا، قرض بہت بڑھ گیا ہے، حالات خراب ہیں، تو یاد رکھنا، دنیا ہمدردی کم اور کمزوری زیادہ تلاش کرتی ہے۔ اسی لیے اپنے رزق کی حقیقت کو ہر زبان کی زینت مت بناؤ۔ اپنی دولت کا چرچا کرو نہ کرو، اپنی تنگی کا ماتم کیوں؟ بعض لوگ تمہاری خوشحالی سن کر جلتے ہیں اور بعض تمہاری مجبوری سن کر فائدہ اٹھانے کے منصوبے بنانے لگتے ہیں۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس گھر کے مالی راز بازار میں پہنچ جائے، وہاں برکت خاموشی سے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ اسی لیے اپنے کاروبار کی اصل کمائی، اپنے بینک کا حال، اپنے قرض، اپنے جمع پونجی، اپنے آنے والے منصوبے اور اپنے راز کے اتار چڑھاؤ کو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہی رہنے دو۔ یاد رکھو، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن اس کی حفاظت حکمت سے ہوتی ہے۔ ہر شخص کو اپنی مالی زندگی کا آئینہ دکھانا دانائی نہیں بلکہ کئی مرتبہ آنے والی آزمائشوں کو خود دعوت دینا ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے دل میں یہ عہد کر لو، اپنے رزق کی چابی نہ دوست کو دوں گا، نہ رشتہ دار کو، نہ ہمسائے کو، نہ ہی اپنے خون کے رشتے کو، کیونکہ بعض اوقات بند دروازے ہی گھر کی برکت کی سب سے مضبوط حفاظت ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، کتنے ہی گھر ایسے تھے جو باہر سے محل دکھائی دیتے تھے، مگر صرف ایک زبان نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ایک راز باہر نکلا، پھر دوسرا، پھر بچوں کی کمزوریاں، بزرگوں کی بیماریاں، گھر والوں کی خامیاں اور خاندان کے عیب لوگوں کی محفلوں کی زینت بن گئے۔ یاد رکھو، گھر تب نہیں ٹوٹتا جب اس میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، گھر اس دن ٹوٹنا شروع ہوتا ہے جب اس کے راز دوسروں کی زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی کتنا بھی مانگے، کوئی کتنا بھی اصرار کرے، چاہے وہ تمہارا سگا بھائی ہو، بہن ہو، چچا ہو، ماموں ہو یا خون کا کوئی بھی رشتہ، اپنے گھر کی عزت کا آئینہ کبھی کسی کے سامنے مت رکھنا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں چلو اپنا ہی بندہ ہے، دل ہلکا کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر سننے والا رازدار نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، مگر جیسے ہی تم ان کے سامنے اٹھتے ہو، وہی آنسو اگلی محفل میں قصہ بن جاتے ہیں۔ آج تم اپنے بچے کی نافرمانی کا ذکر کرو گے، کل وہی بچہ لوگوں کی نظروں میں بدتمیز کہلائے گا۔ آج تم اپنے شوہر یا بیوی کی کمزوری بیان کرو گے، کل وہی کمی تمہارے خاندان کی پہچان بن جائے گی۔ آج تم اپنے بوڑھے والدین کی بیماریوں کا رونا رو گے، کل لوگ انہیں بوجھ سمجھ کر یاد کریں گے۔ آج تم اپنے خاندان کے عیب کسی کے سامنے رکھ دو گے، کل وہی عیب ہر مجلس میں تمہارے نام کے ساتھ دہرایا جائے گا۔ یاد رکھو، جو شخص اپنے ہی گھر کی عزت کو زبان پر لے آتا ہے، وہ دوسروں کو اپنے گھر کی دیواروں میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر نہ بچوں کی عزت محفوظ رہتی ہے، نہ بزرگوں کا وقار، نہ خاندان کی ساکھ اور نہ ہی گھر کا سکون۔ دانا لوگ
ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جس گھر کے پردے خود اس کے مکین اٹھا دے پھر دنیا اس گھر کو تماشا بننے سے نہیں بچاتی۔ اس لیے اگر اپنے بچوں کی عزت بچانی ہے، اپنے بزرگوں کا وقار قائم رکھنا ہے، اپنے خاندان کی ساکھ سلامت رکھنی ہے اور اپنے گھر کی برکتوں کو محفوظ رکھنا ہے تو آج ہی ایک فیصلہ کر لو، اپنے گھر کی عزت کا آئینہ کسی کے ہاتھ میں مت دو، کیونکہ آئینہ ایک بار دوسروں کے ہاتھ میں چلا جائے تو وہ صرف چہرہ نہیں دکھاتا، وہ پورا گھر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، 2 لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور ذرا تصور کریں کہ آپ کے گھر کی دیواریں بولنے لگیں، وہ ہر بات بیان کرنے لگیں جو صرف آپ کے شریک حیات اور آپ کے رب کے درمیان تھی۔ ذرا سوچیں اس دن آپ کی عزت کہاں کھڑی ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں، کوئی کتنا بھی اصرار کرے، چاہے وہ آپ کا خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، اپنے گھر کا پردہ کبھی کسی کے ہاتھ میں مت دینا، کیونکہ جس دن گھر کا پردہ دوسروں کے قبضے میں چلا جاتا ہے اسی دن گھر کی حرمت، سکون اور اعتماد کی بنیادوں میں پہلی درار پڑ جاتی ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں بس دل ہلکا کرنا تھا، وہ تو اپنی بہن تھی، وہ تو میرا بھائی تھا، وہ تو برسوں کا دوست ہے، اس سے کیا پردہ۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بہت سے آباد گھر خاموشی سے بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہر ہمدرد دکھ بانٹنے نہیں آتا، کچھ لوگ صرف تمہارے زخموں کا نقشہ بنانے آتے ہیں تاکہ کل وہی کمزوریاں تمہارے خلاف استعمال کی جا سکے۔ آج جو شخص تمہارے آنسو پوچھ رہا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ کل وہی تمہارے رازوں کی حفاظت بھی کرے۔ اپنے خون کے رشتے کو بھی، اپنے گھر کے جھگڑے، میاں بیوی کی ناراضگیاں، بچوں کی نافرمانیاں، ساس بہو کے اختلافات یا گھر کے اندر ہونے والی تلخ باتیں کبھی مت دینا، کیونکہ جب گھر کی 4 دیواری سے راز باہر نکلتے ہیں تو وہ راز نہیں رہتے، وہ لوگوں کی محفلوں کا موضوع بن جاتے ہیں۔ پھر تمہارے گھر کے فیصلے تمہارے ہاتھ میں نہیں رہتے بلکہ دوسروں کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو انسان تمہاری بات سنتا ہے وہ تمہاری پوری کہانی کبھی آگے نہیں سناتا بلکہ صرف وہ حصہ سناتا ہے جس سے سننے والے کو مزہ آئے۔ یوں ایک چھوٹا سا اختلاف، ایک معمولی غلط فہمی اور ایک وقتی ناراضگی لوگوں کی زبانوں پر پہنچ کر ایسی آگ بن جاتی ہے جو برسوں کے اعتماد کو جلا دیتی ہے۔ پھر میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں، خاندان ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں اور وہ سکون جسے بنانے میں برسوں لگے تھے چند لمحوں میں رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج یہ اصول اپنے دل پر لکھ لو، کوئی کتنا بھی مانگے، کوئی کتنا بھی اعتماد جتائے، کوئی کتنا بھی اصرار کرے، اپنے گھر کا پردہ کبھی کسی کے حوالے مت کرنا۔ اگر واقعی کسی مسئلے کا حل چاہیے تو اسے اللہ کے سامنے رکھو، اہل علم یا قابل اعتماد اور ضرورت کے مطابق مناسب شخص سے مشورہ لو، مگر اپنے گھر کی عزت کو ہر دروازے پر لے جا کر مت کھڑا کرو، کیونکہ یاد رکھو گھر کا پردہ صرف کپڑے کا نہیں ہوتا، گھر کا پردہ اعتماد کا ہوتا ہے، اور جب اعتماد کا پردہ ایک بار پھٹ جائے تو پھر 1000 سوئیاں بھی اسے پہلے جیسا نہیں بنا سکتی۔ محترم ناظرین، کبھی خاموشی سے اپنے دل سے یہ سوال ضرور کرنا، اگر اللہ نے تمہیں ایک ایسا خزانہ عطا کر دیا ہو جس کی قیمت دنیا کی ہر دولت سے زیادہ ہو تو کیا تم اسے گلی کوچوں میں بانٹتے پھرو گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر یاد رکھو، کوئی کتنا بھی پوچھے، کوئی کتنا بھی اصرار کرے، اپنے گھر کی یہ چیز کبھی کسی کو مت دینا۔ اپنی نیکیوں کا خزانہ لوگوں میں تقسیم مت کرنا، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنا مال نہیں بھارتا بلکہ اپنی پوری آخرت چند لفظوں میں لٹا بیٹھتا ہے۔ شیطان انسان سے ہمیشہ یہ نہیں کہتا کہ نیکی چھوڑ دو، بلکہ وہ پہلی نیکی کرواتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ خواہش ڈال دیتا ہے کہ لوگ بھی جانیں، لوگ بھی تعریف کریں، لوگ بھی کہے کہ یہ بہت سخی ہے، بہت عبادت گزار ہے، بہت نیک انسان ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بندہ اپنی نیکی اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی نظروں کے لیے سجانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اپنے خون کے رشتوں کو بھی کبھی یہ مت بتانا کہ تم نے کسی کی مدد کی، کتنی خیرات دی، کتنا صدقہ کیا، کتنی عبادت کرتے ہو، کتنے لوگوں کے کام آئے، یا کس غریب کی خاموشی سے کفالت کر رہے ہو، کیونکہ جس لمحے تم نے اپنی نیکیوں کا چرچا شروع کیا اسی لمحے تم نے اپنے اخلاص کے دروازے پر دنیا کی واہ کو لا کھڑا کیا۔ آج بہت سے لوگ عبادت سے زیادہ عبادت کی تصویر دکھاتے ہیں، خیرات سے زیادہ خیرات کی خبر سناتے ہیں،
احسان سے زیادہ احسان کا ذکر کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، مگر اکثر اوقات ان کا نفس خاموشی سے تعریف کا مزہ لے رہا ہوتا ہے۔ پھر وہی نیکی جو عرش تک پہنچ سکتی تھی لوگوں کی چند تعریفوں میں قید ہو کر رہ جاتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں وہ صدقہ سب سے قیمتی ہوتا ہے جس کا شور زمین پر نہیں ہوتا، وہ احسان سب سے بڑا ہوتا ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے، اور وہ عبادت سب سے زیادہ وزنی ہوتی ہے جسے بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان راز بنا کر رکھتا ہے۔ اس لیے آج ایک فیصلہ کر لو، کوئی کتنا بھی پوچھے، کوئی کتنا بھی تعریف کرے، کوئی کتنا بھی جاننے کی کوشش کرے، اپنے گھر کی یہ چیز کبھی کسی کو مت دینا۔ اپنی نیکیوں کا خزانہ لوگوں میں تقسیم مت کرنا، کیونکہ مال بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، لیکن نیکیوں کا چرچا کرتے کرتے انسان اپنے اعمال کا وہ اجر بھی کھو سکتا ہے جسے جمع کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ عقل مند وہ نہیں جو صرف نیکیاں کرے، بلکہ وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپا کر رکھے جیسے اس نے اپنے رب سے سب سے قیمتی خزانے کو نظروں سے بچا کر رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال پوچھو، اگر کسان بیج زمین میں ڈالنے سے پہلے ہی ہر آنے جانے والے کو اپنی فصل دکھانے لگے تو کیا وہ فصل کبھی محفوظ رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی کتنا بھی مانگے، کوئی کتنا بھی اصرار کرے، چاہے وہ تمہارا اپنا خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، اپنے آنے والے کل کا نقشہ کبھی کسی کو مت دکھانا، کیونکہ بعض خواب اس وقت تک زندہ رہتے ہیں جب تک وہ تمہارے سینے میں راز بن کر محفوظ رہتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ایک خطرناک غلطی کرتے ہیں، کاروبار ابھی شروع بھی نہیں ہوتا مگر اعلان پہلے ہو جاتا ہے، بچوں کے رشتے ابھی طے بھی نہیں ہوتے مگر چرچا پورے خاندان میں پہنچ جاتا ہے، نئی زمین خریدنے کا ارادہ ہو، نئی دکان کھولنے کی تیاری ہو، بیرون انہیں ملک جانے کا منصوبہ ہو، یا زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ، لوگ خوشی سے پہلے زبان کھول دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ خوشخبری سنا رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ اپنے خوابوں کے گرد و خاموش دشمنوں کو جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، اپنے خون کے رشتوں کو بھی، اپنے آنے والے فیصلوں، اپنے بڑے منصوبوں، اپنی کامیابیوں کے ارادوں، اپنے کاروباری رازوں اور اپنے بچوں کے مستقبل کی ہر بات مت بتانا۔ ہر رشتہ مخلص نہیں ہوتا، ہر مسکراہٹ خیر خواہی نہیں ہوتی، ہر مبارک بات دل سے نہیں نکلتی۔ بعض لوگ تمہاری منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی تمہارے راستے گننے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال آتے ہیں، کتنے پیسے خریدنے ہیں، کہاں سے سرمایہ لگا رہے ہیں، رشتہ کہاں طے ہو رہا ہے، کب دکان کھل رہی ہے، کتنی آمدنی ہونے والی ہے، اور انسان سادگی میں ایک ایک راز کھولتا چلا جاتا ہے۔ پھر اچانک وہی کام بار بار رکتا ہے، وہی معاملہ الجھ جاتا ہے، وہی منصوبہ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے، اور آخر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ سب کچھ بدل کیسے گیا۔ عقل مند لوگ اپنی کامیابی کا اعلان اس وقت نہیں کرتے جب وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس وقت کرتے ہیں جب منزل ان کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، کیونکہ نامکمل ارادے جتنے کم زبان پر آئے اتنے زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے آج اپنے دل میں یہ اصول ہمیشہ کے لیے لکھ لو، کوئی کتنا بھی اصرار کرے، چاہے وہ تمہارا اپنا بھائی بہن ہو، چچا ماموں یا سب سے قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو، اپنے آنے والے کل کا نقشہ کبھی کسی کے ہاتھ میں مت دو۔ پہلے اپنے خوابوں کو حقیقت بناؤ، پھر اگر چاہو تو دنیا خود انہیں دیکھ لے گی۔ لیکن اگر تم نے راستہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سب کو منزل دکھا دی تو بعض اوقات منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے صرف ایک سوال ضرور کرنا، اگر کوئی شخص تمہارے دروازے پر آئے اور کہے کہ مجھے تمہارا گھر نہیں چاہیے، صرف اس کی حفاظت مجھے دے دو، تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقیناً نہیں۔ پھر یاد رکھو، کوئی کتنا بھی مانگے، چاہے وہ تمہارا اپنا خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، اپنے گھر کی امانتیں ہر مانگنے والے کے حوالے مت کرنا، کیونکہ کچھ امانتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو پوری زندگی بھی انہیں واپس نہیں لا سکتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امانت صرف سونا، چاندی، زمین، جائیداد یا پیسہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ گھر کی سب سے قیمتی امانت چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ گھر کا سکون، گھر کی عزت، گھر کا اعتماد، گھر کا پردہ، گھر کی خاموشیاں، گھر کی نیکیاں اور گھر کی برکتیں ہوتی ہیں۔
یہی وہ خزانے ہیں جن پر ایک آباد گھر کھڑا ہوتا ہے، اور افسوس زیادہ تر لوگ انہی خزانوں کو سب سے پہلے دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچو، جب تم اپنے گھر کے راز کسی کو دے دیتے ہو، تم نے اپنے گھر کا پردہ دے دیا، تم اپنی کمائی، اپنے مالی حالات اور اپنے کاروبار کی ہر خبر دوسروں میں بانٹ دیتے ہو، تو تم نے اپنے رزق کی چابی دے دی۔ جب تم اپنی عبادتوں، صدقوں اور نیکیوں کا چرچا کرتے ہو، تو تم اپنی آخرت کی کمائی دوسروں کی واہ واہ کے حوالے کر دی۔ جب تم اپنے بچوں کی کمزوریاں، اپنے بزرگوں کی بیماریاں اور اپنے خاندان کے عیب دوسروں کو سنا دیے، تو تم نے اپنے گھر کی عزت ان کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ اور جب تم اپنے آنے والے کل کے منصوبے، اپنے خواب اور اپنے فیصلے لوگوں کو پہلے ہی بتا دیے ہوتے، تو گویا تم اپنی منزل کا نقشہ بھی دوسروں کے سپرد کر دیا۔ یہی وہ 7 امانتیں ہیں جنہیں لوگ معمولی سمجھ کر بانٹ دیتے ہیں، پھر حیران ہوتے ہیں کہ گھر سے برکت کیوں چلی گئی، محبت کیوں ختم ہو گئی، اعتماد کیوں ٹوٹ گیا، رزق میں بے برکتی کیوں آ گئی، سکون کیوں چھن گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تباہی اس دن شروع ہو گئی تھی جس دن انہوں نے اپنے گھر کی امانتیں خود اپنے ہاتھوں سے دوسروں کے حوالے کر دی تھیں۔ اس لیے آج اپنے دل میں ایک عہد کر لو، کوئی کتنا بھی اصرار کرے، کوئی کتنا بھی ناراض ہو جائے، کوئی کتنا بھی اپنا ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے خون کے رشتوں کو بھی اپنے گھر کی یہ امانتیں کبھی مت دینا، کیونکہ ہر رشتہ راز سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر محبت امانت دار نہیں ہوتی، ہر مسکراہٹ وفادار کی ضمانت نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، گھر اینٹوں سے نہیں امانتوں سے آباد رہتے ہیں، اور جس دن یہ امانت دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی، اس دن گھر کی دیواریں تو باقی رہتی ہے مگر اس کے اندر رہنے والا سکون خاموشی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے رزق میں برکت، اپنے بچوں میں محبت، اپنے میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد، اپنے بزرگوں کی عزت، اپنے نیکیوں کا اجر اور اپنے گھر کی خوشیوں کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہتے ہو، تو آج سے ایک اصول بنا لو، اپنے گھر کی امانتیں ہر مانگنے والے کے حوالے مت کرو، کیونکہ بعض امانتیں واپس نہیں ملتی، صرف ان کے کھو جانے کا پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔